وہ ناران کغان پہنچ گئے تھے۔ یہاں ضرورت سے زیادہ ٹھنڈ تھی اور وہ تو ہمیشہ سے اس موسم کی دیوانی رہی تھی۔ اتنا لمبا سفر طے کر کے سبھی تھک کر اپنے اپنے کمروں میں مقید تھے اور وہ تھی کہ اس قدر یخ بستہ ہواؤں کو محسوس کرتی ہوٹل کے باہر بنے چھوٹے مگر پیارے سے گراؤنڈ میں بیٹھی ان دل افروز لمحوں کو محسوس کر رہی تھی، جب اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ انجانے نمبر سے آتی کال کو اگنور کرتی وہ دوبارہ سے آسمان کو دیکھنے لگی۔ دوبارہ سے بجتے فون کو دیکھ کر چڑ کر اس نے کال پک کی۔ السلام علیکم۔ یہ بدلحاظی کا سوچتے ہوئے بھی وہ بدلحاظ نہیں بن سکی تھی۔ وعلیکم السلام۔ جانی بےجانی آواز کو محسوس کرتے اس نے آگے کچھ نہ کہا تھا۔ دعا نہ جانے کس انداز میں حیدر نے اسے پکارا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز کو سننا چاہتی تھی۔ کہیے۔ خاموشی کو توڑ کر اس نے کہا تھا، میری بہن فون نہیں اٹھا رہی، بات کروا دیں ان سے۔ ہمیشہ کی طرح بدلحاظی سے سارا ردھم توڑتے وہ کام کی بات پر آیا، جبکہ دعا خود کی بے اختیاری پر جی بھر کے بدمزہ ہو گئی۔ ابھی میں کمرے میں نہیں ہوں، جب جاؤں گی کروا دوں گی بات آپ کی۔ یہ کہہ کر وہ فون کٹاک سے بند کر گئی تھی، جبکہ حیدر اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ ان دونوں بہن بھائیوں کا جینا حرام کرنا حیدر پر فرض تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا جو 1 کا ہندسہ بجا رہی تھی اور مخصوص نمبر ملایا۔ ہیلو بھاری آواز میں کہا گیا تھا، جبکہ آگے سے کسی کی نیند میں ڈوبی آواز پر وہ جی بھر کے بدمزہ ہوا تھا۔ عثمان صاحب، سنا ہے کہ آپ ہمارے گھر کی بچیوں کو ان کی مکمل حفاظت کرنے کا کہہ کر لے کر گئے ہیں۔ کسی کی اس درجہ سرد آواز پر عثمان صاحب کی نیند اڑی تھی۔ دعا وحید رات کے اس وقت باہر بیٹھی ہیں، اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ حیدر کے کھلوے انداز پر عثمان صاحب سے تسلی دے کر کال کاٹتے نیچے کی جانب بڑھے۔ وہ نیچے آئے تو دعا کو بیٹھا دیکھ کر اس کی جانب بڑھے۔ دعا بچے، ان کی آواز پر دعا پلٹی۔ جی سر، ساری انداز میں پوچھا گیا تھا۔ بیٹا، آپ رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ ہماری ذمہ داری ہیں، اگر ابھی کچھ ہو جاتا تو؟ دعا کو سمجھانے کے انداز میں وہ کہتا وہ الجھے ہوئے تھے۔ جی بس میں اندر ہی جا رہی تھی۔ دعا کے اندر کی جانب بڑھی۔ دعا اندر کی جانب بڑھی۔ وہ تو شکر ہے کہ حیدر صاحب نے مجھے کال کر دی، ورنہ اگر کچھ ہو جاتا تو میں کیا جواب دیتا؟ عثمان نے یہ کہتے ہوئے بھی جھری جھری لی۔ دعا ایک مرتبہ پھر سے اس شخص کا نام سن کر آگ بولا ہوئی۔ کمرے میں پہنچی تو زالے لحاف اوڑھے سو رہی تھی، جبکہ دعا نے اسے یوں دیکھ کر اس کے بھائی حیدر کو یاد کر کے دل ہی دل میں باتیں سنائی۔ اب کی بار جب دعا نے حیدر کا نمبر ملایا تو وہ آف جا رہا تھا۔ وہ پھر تل ملیا مچا کے سو گئی۔ یہ جانے بغیر کہ جو شخص آج اس کی بے سکونی کا سبب ہے، در حقیقت وہی اس کے حد درجے سکون کا سبب ہوگا۔ آسمان پر بادل جمع ہوتے دیکھ کر وہ دعاؤں میں مشغول ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک بار پھر سے اسے اپنے بابا سخت یاد آئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر سمرا بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیا ہوا مرحا؟ کیوں پریشان ہو؟ اپنی اماں کی آواز پر اس نے آنکھیں صاف کیں۔ چھت کو دیکھیں، اب اگر بارش ہوئی نا تو دوبارہ پانی آنا شروع ہو جائے گا، ہم سوئیں گے کہاں اماں؟ پریشانی سے کہتی وہ خستہ حالہ چھت کو دیکھ رہی تھی جو کبھی بھی ٹوٹنے کو تیار تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، پریشان نہ ہو، اس کی اماں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی، کس چیز کی پریشانی ہے؟ آخری بات کو سنتے ہوئے اون اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر سمرا بیگم مسکرائی تھیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اون جو کہ ان کے لیے کچھ سامان لے کر آیا تھا، وہاں رکھ کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اس سے کافی بڑی لگنے لگی تھی۔ پھپھو، یہ کچھ سامان لایا ہوں گھر کے لیے۔ شاپ پر انہیں پکڑاتے ہوئے وہ وہیں بچھی چھوٹی سی چٹائی پر بیٹھ گیا۔ میرا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اپنے گھر کا شہزادہ، جس کے کپڑے بھی ایسے ہوتے تھے کہ لوگ اش اش کرتے تھے۔ وہ جوتے بھی میچنگ کے پہنتا تھا، جس کے ہاتھ میں ہر وقت مہنگی گھڑی رہتی تھی، جس کا فون بھی اچھا خاصا مہنگا تھا۔ وہ کیسے اس کے گھر میں اس کی ہی طرح بیٹھ جاتا تھا؟ مجھے دیکھنے کا شوق پورا ہو گیا ہو تو میری بات کا جواب بھی دے دے۔ میٹھے لفظوں میں وہ اس کو چھیڑ کر اس کی بے سختی پر شرمندہ کرا گیا۔ وہ جیسے کوئی عجیب شوق لاحق نہیں ہے۔ خوش فہمی میں جینا چھوڑ دو۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی جب اون نے اس کی کلائی کو مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اون، یہ حرکت مت کیا کرو۔ اون کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ ہٹاتی وہ گھور کر بولی۔ پھر مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ اون مدعے کی بات پر آیا۔ پتہ نہیں، وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کے بابا کے جانے کے بعد اس کی زندگی کتنی تکلیف دہ ہو گئی ہے۔
وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ جب جب وہ نوکری کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے تو دنیا کیسے اپنی غلیظ نظروں سے اسے چیر دیتی ہے، مگر وہ نہ کہہ سکی۔ آن کے پہلے ہی بہت احسانات ہیں، اب وہ کوئی مزید شرمندگی نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ حویلی سے واپس آیا تو فلیٹ میں رکنا اس نے زیادہ مناسب سمجھا۔ مسلسل بجتی کال نے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھا۔ بکو کیا تکلیف ہے؟ ولی کی آواز سنتے ہی اس نے بد لحاظی سے کہا، تمیز سے بات کرنا سکھا نہیں کبھی؟ ولی نے ہنستے ہوئے اسے مزید چھیڑا۔ نہیں۔ یک لفظی جواب پر ولی نفی میں سر ہلاتا اصل بات بتانے فون بند کر دیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ گاڑی نکال کر مال کی جانب بڑھا، جانے بغیر کہ وہاں کسی طوفان اس کا منتظر ہے۔ دوسری طرف زہرا کچھ خریداری کی غرض سے ڈالمن مال میں داخل ہوئی۔ مال میں نہ جانے کیوں عجیب سی وحشت تھی یا زہرا کو محسوس ہو رہی تھی۔ زہرا کیا ہوا؟ بڑا طبیعت ٹھیک ہے نا؟ تب پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ زمرد بیگم اس کی حالت کے پیش نظر بولی۔ پتہ نہیں ماما، عجیب سی گھٹن فیل ہو رہی ہے۔ وہ اسی لیے کیفے کی جانب بڑھی تھیں اور ایک کرسی پر بٹھایا۔ زہرا چہرے سے نقاب اٹھاتی اس سے پہلے ہی وہ دشمن جانا سامنے بیٹھا کسی بات پر مسکراتا ہوا نظر آیا۔ آج وہ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ وہی شان، وہی خوبصورتی، وہی آنکھوں میں غرور اور وہی چمک۔ یہ وہ چہرہ تھا جس سے اس نے بھلانا تھا دور کی بات، پل پل اس چہرے کو حفظ کیا۔ کتنی دعائیں مانگی تھیں اس نے اس دشمن جانا کی فقط ایک جھلک کو، جو سالوں سے اس کی آنکھوں میں مقید تھے۔ آج وہ اس شخص کی جھلک کے بعد آنکھوں سے رواں ہونا شروع ہو گئے۔ وہ سب کچھ بھول کر فقط رو رہی تھی، اور ہجر تو بس عاشق کے حصے میں آتا ہے نا محبوب تو جا بجا اپنا سحر بکھیرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ زہرا یہ پانی پی لو۔ زمرد بیگم نے پانی کی بوتل اس کو تھمائی تھی۔ جب ان کی نظریں اس کی سرخ آنکھوں پر پڑی، اس نے چہرہ موڑتے بس آنسو صاف کیے اور وہاں سے جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ اتنے سالوں کا صبر ضائع ہو گیا۔ اس نے اس وقت صرف ایک خواہش کی تھی کہ سجاور میر کو بے حد قریب سے دیکھنے کی، جو کہ پل بھر میں قبول ہو گئی۔ اب اس نے ایک قدم آگے بڑھاتا ہی تھا، اچانک گولی کی آواز گونجی جس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، جبکہ اسی کے ساتھ زمرد بیگم کے لفظوں سے زہرا ادا ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وجود زمرد بیگم کی بازوؤں میں جھول گیا تھا۔ اپنے محبوب کا نام سنتے سجاول کے دل کو کچھ ہوا، اور ہر شے نظر انداز کرتا اس انجان لڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی جانب بڑھتے ہی وہ ہجوم کو دیکھ رہا تھا، جبکہ زبرد بیگم زہرا کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کا آسمانی رنگ کا عبایا ہی اس کے بازوؤں سے نکلتے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ زمرد بیگم نے زہرا کے چہرے سے نقاب اٹھایا، اور تبھی سجاول میر کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، جو کہ اس کا آشنا اور زرد چہرہ دیکھتے ہی زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ نہ جانے کیسے اس میں اتنی ہمت ہوئی تھی کہ وہ اس کا وجود بازوؤں میں بھر کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کے پیروں سے جان نکلتی جا رہی تھی، اور بازوؤں میں موجودہ وجود کی مدھم ہوتی ہوئی سانسیں سجاول میر کی سانسیں کھینچ لینے کا ہنر رکھتی تھیں۔ ہاسپٹل نہ جانے کیوں دور سے دور ہوتا جا رہا تھا، جبکہ وہ دعا گو تھا کہ بس وہ وجود اپنی سانسیں نہ کھو دے، کہ بس زہرا وحید کو سجاول میر کی زندگی لگ جائے۔ تیز رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے ہاسپٹل پہنچا، اور اسے خبر تھی تو بس اپنی زہرا کی۔ تم جانتے ہو میری بیٹی کو؟ اس نے انجانے لڑکی کی آنکھوں میں موجودہ ڈر اور فکر کو محسوس کرتے ہوئے زمرد بیگم نے پرسکون انداز میں پوچھا تھا۔ میں؟ وہ شاید پہلی مرتبہ سجاول برا پھنسا۔ نہیں، میں کیسے جان سکتا ہوں زہرا کو؟ اپنی طرف سے فون پر دھیان لگاتے ہوئے خفیف نے سر ہلایا۔ بیٹا، میری عمر 50 سے زائد ہے، اور میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کوئی بھی کبھی بھی یوں اس طرح کسی غیر کے لیے روتا نہیں ہے۔ اور زہرا کا نام کیسے جانتے ہو تم؟ سجاول کی آنکھوں میں نمی تھی، اور یہ نمی بے وجہ نہیں تھی۔ اس نے جو سفید رنگ کی شرٹ پہنی تھی اس پر زہرا کا خون جا بجا لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں موجود تھے، اور جہاں وہ لڑکی کی شدید تکلیف کی آخری حد میں تھی۔ سجاول میر کا بس چل نہیں چل رہا تھا، وہ زہرا وحید کو کانٹا بھی نہ چبھنے دے۔ میں سجاول میر ہوں آنٹی۔ آنکھوں میں نمی پیچھے دھکیلے نہ جانے کیوں اس نے یہ کہتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ میں جانتی ہوں تم ہی ہو جس کا ذکر وہ اپنی زبان پر ورد کی طرح کرتی ہے۔ تم نے اسے کہا تھا نا کہ تم آؤ گے۔ وہ سارا دن دروازے کو دیکھتی ہے اور ساری رات جاگ کر انتظار کرتی ہے۔ زمرد بیگم کی آنکھوں پر
आंखों में से जलन महसूस की। मैं मजबूर हूँ आंटी, मेरे اختیار में हो तो उनका पाक वजूद पल भर के लिए भी खुद से दूर ना करूं। ये कहते हुए डॉक्टर को जानना पड़ा जो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ रहे थे। शुक्र है रब का ऑपरेशन कामयाब रहा। गोली उनके बाजू में लगी है जिसके सबब खून काफी बह गया है, मगर उम्मीद है कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। डॉक्टर की बात पर उन दोनों ने रब का शुक्र अदा किया। मोहब्बत करती हो, मजबूर नहीं थे आप, जो अब मजबूर हैं। डॉक्टर के जाते ज़ुमुर्द बेगम ने धीमे लहजे में कहा, वज़ीर सहते सहते मर जाएगी। मैंने उस पर 3 साल लगाकर उसको संभाला था, और आज जब फिर से तुमने इसके सामने आ गए हो तो वो मुझसे संभाली नहीं जाएगी। वो मौत की हदूद को छू कर आई है, उसे मौत से डर नहीं लगता। ज़ुमुर्द बेगम की आंखों में नमी थी। वो अपनी बेटी को किस लिए रोता देख रही थी, मरता कैसे देख सकती थी। आंटी मैं मजबूर हूँ, मैं उनको कैसे समझाऊं? अगर वो मेरे साथ रही तो उनकी जान को खतरा है। वो वही ज़मीन पर बैठता चला गया था जबकि समर्थ बेगम भी हालात के पेश नज़र चुप साध ली थी। सब घर वाले तकरीबन हॉस्पिटल पहुंचने वाले थे। वो आदमी फैसला लेता जाने के लिए उठा ही था, मगर दिल ने ख्वाहिश की थी कि सिर्फ एक दफ़ा देख ले, और उसने दिल की ख्वाहिश पर अमल भी किया। इजाज़त दें सिर्फ कुछ पल उनके पास गुजार लूँ। वो होशो हवास में नहीं है, मेरी मौजूदगी इन्हें तकलीफ़ नहीं देगी। इसके अंदाज से साफ तकलीफ़ ज़ाहिर हो रही थी। तुमने इसे इस मुकाम पर ला छोड़ा है कि तुम्हारी मौजूदगी भी इसके लिए तकलीफ दे है, और गैर मौजूदगी भी। ज़ुमुर्द बेगम से इजाज़त लेना था वो अंदर की जानब बढ़ा। ऑपरेशन थिएटर में किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं थी, मगर जब इसने अपना तारुफ करवाया था तो इजाज़त मिल गई। अंदर दाखिल होते उसने सामने पड़े बेड पर बेसुध वजूद को देखा, जिसका चेहरा सर्द हो चुका था। इसने जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया था। सजावल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस लड़की के पास जाता। और दूर से खड़ा उसको देख रहा था, मगर दिल की ख्वाहिश का क्या, कि जो बेवजह होती हैं। बेड के पास आया, बगौर उसका चेहरा देखा तो उसे लगा कि जैसे वो सदियों से दुख झेल रही है। ज़ाहरा चेहरा बखेरा, दर्द चेहरा, बिखरे बाल, आंखों का गिरध हल्के सांवला रंग। वो तो ऐसी नहीं थी। ज़हरा की तो खूबसूरती ही ऐसी थी कि हर कोई उसकी तारीफ करता था, मगर उस शख्स ने उसको कैसा बना दिया था। हिजर खूबसूरती खा जाता है। उसने ज़हरा का ट्रस ड्रिप से जकड़ा हाथ पकड़ा और अपने हाथ में लिया। जब ज़हरा की पलकों में जंबिश हुई तो वो बेहोशी में भी उसका लफ्ज़ महसूस कर रही थी, मेरी ज़िंदगी। आंखों में मौजूदा नमी को सजावल ने बहने दिया। एक आंसू टूटकर ज़हरा के गालों में जज्ब हुआ और इसने झुककर मोहब्बत का पहला लफ्ज़ इसके माथे पर दिया। इसके लफ्ज़ के एहसास के पेश नज़र ज़हरा के लबों में जंबिश हुई। सजावल धीमी आवाज़ में बस इसने इतना ही कहा। जब सजावल के दिल में दर्द की टीस उठी, इसने वहाँ रुकना ना गया और कमरे से निकल गया। दूसरी साइड पर बनी खिड़की से सहारा ज़ुमुर्द बेगम की आंखों में हिफ्स हुआ।